یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے آدم دی اولاد، اے آدم دے پترو، اے آدم دی نسل، اساں تواڈے وال لباس اتاریا ہے، یواری سوآتکم، جڑا لباس تواڈا ستر چھپاوندا ہے، تواڈے ننگے چھپاوندا ہے، یواری سوآتکم، تواڈے ستر چھپاوندا ہے، وریشا، اور تواڈے واسطے زینت اتاری۔ لباس دے دو کم پروردگار نے دسے نے، ایک لباس دا پہلا مقصد دسیا ہے، پہلا کام دسیا ہے، پہلی صفت دسی، یہ ستر پوشی کردا ہے، ننگے چھپاندا ہے، شرم گاواں چھپاندا ہے، وریشا، اور تواڈے واسطے زینت دا سامان ہے، تانوں سونا بناندا ہے، سنواردا ہے۔ توجہ فرما، تیسرا مقصد گرمی سردی تو بچنا، وہ اللہ نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا تقیکم الحر۔ علماء ساڈے لکھدے نے اکتفا دے قبیلے جو ہیں، اللہ فرماندا ہے اساں لباس دے ذریعے تانوں سردی گرمی تو بچانے ہیں۔ سردی گرمی تو بچنا ہے بھی ایک مقصد ہے، لیکن سمجھو ادھر ویکھو، سردی دے گرمی واسطے لباس دا استعمال کرنا ہے سارے کافر تے مومن سارے ہی کردے نے، زینت واسطے بھی کافر مومن سارے کردے نے، لیکن جڑا سب تو بڑا مقصد پروردگار نے دسیا ہے، جڑا اللہ سونے نے قرآن سب تو پہلا مقصد رکھیا ہے، وہ ہے ستر چھپانا۔ مسلمان دے لباس دے کافر دے لباس دا ایتھے فرق ہو جاندا ہے۔ کافر سردی گرمی واسطے لباس پاوندا ہے، زینت واسطے بھی پاوندا ہے، لیکن ستر چھپاون واسطے کافر نہیں پاوندا۔ اگر اپنے آپ دی حیا غیرت بچانا واسطے پاوندا ہے تے صرف مسلمان ہی پاوندا ہے۔ توجہ ہے، اچھی بولو نا۔ قرآن مجید بیان قرآن تو کراں گا یا بخاری شریف جو کراں گا، صرف سچ جی رواں گا، کوڑ نو کوئی ہاتھ نہیں لاواں گا، تواڈے ذوق دی خاطر شعر اشعار بھی سنا دیاں گا۔ ہاں دیکھا یہ اتنے وڈی سبحان اللہ، قرآن تے بھی چھوٹی سی، حدیث تے بھی چھوٹی سی، شعر اشعار دا نام لیا تے بہت زیادہ سبحان اللہ نکلی۔ کمزوری ہے نا دی، کچھ ہی بولو۔ تو میرے دوستا، کافر ضرور لباس پاوندا ہے، لیکن او دے لباس دا مقصد ستر پوشی نہیں ہوندا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انسان باب آدم دی اولاد نو خطاب فرماوندیاں فرمایا، اے آدم دی اولاد، اساں تہاڈا لباس اتاریا، لباس اتاریا ہے تہاڈا ستر چھپاون دی خاطر۔ بولو کی دی خاطر؟ او بولو، شرما گئے نے بھی ساڈے وہ شیر دے اوتے جڑا اونچی آواز نکلی ہے، انہیں گل پھڑ لئی، یہ ہن شرما رہے نے، ہن بولن گے نہیں جان گے۔
توجہ نہیں فرمائی. کوئی گل نہیں، طبیعت میں بھی تہاڈی جاننا، تسی میری جانتے ہو. اللہ دے قرآن توجہ مسلماناں، میں ایک اشارے نال گل کرن لگا. سکول دی تعلیم والے لوگ میری گل سمجھ جان گے. اللہ پاک نے آدم دی اولاد نو فرمایا ہے اساں تہاڈا ستر چھپاون واسطے لباس اتاریا ہے. توجہ اے، لنگور دی اولاد واسطے نہیں. لنگور دی اولاد لباس پاوے بھی صحیح نا، تو صرف آپ پر کشش بناؤن واسطے بھی تاکہ ساڈے ال ویکھن تے الٹا ساڈے کپڑے لان. وہ لانتی لنگور دی نسل سونے تو سونے کپڑے پاؤندے نے آپ ننگا کرن دی خاطر. مسلمان اگر لباس پاؤندا ہے اپنے آپ دا ننگیچ چھپا کے اپنی حیات غیرت نو بچاون دی خاطر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. ماشاءاللہ سیانے مسلمان بیٹھے ہو. اور سنگیو، جب اللہ نے خود دسیا کہ لباس کا مقصد ستر چھپانا ہے، پہلا زینت بعد سردی بعد گرمی بعد سب تو پہلا مقصد کی ہے بولو وہ ستر جان دے ہو نا ننگیچ. تسا اپنی میلسی دی زبان کیا آخ دے ہو؟ تہاڈی زبان ہی کوئی نہیں. انگلش رل گئی، جیڑی مرضی رل گئی، تہاڈی ہوئی. وہ اللہ دے بندیا، قرآن دے لفظ نے یواری سوآتکم، اے آدم دے پترو تواڈے کپڑے اساں بنائیں. انہاں کپڑیاں دا مقصد کی ہے یواری سوآتکم، تواڈے ستر چھپانے، وریشا اور زینت. ستر چھپانا پہلا مقصد ہے، ننگیت چھپانا پہلا مقصد ہے، ننگ چھپانا پہلا مقصد اللہ قرآن نے دسیا ہے. ہن سمجھیا جے لباس تو جب مقصد ستر چھپانا ہے تو ہن جیڑا لباس سوڑا ہوئے، جیڑا ستر چھپاون دی بجائے ننگیچ دی نمائش بند کرن دی بجائے الٹا ظاہر کرے، آزائے ستر دی نمائش کرے، وخلاوا کرے انہاں دا، او دے تو ظاہر ہون ایسا چست تنگ تے سوڑا لباس اللہ وحدہ لا شریک دی مرضی دے خلاف ہے. کیوں؟ اللہ نے خود دسیا ہے یواری سوآتکم، اساں لباس اتاریا ہے ستر چھپاون دی خاطر. تے جیڑا لانتی ہوے سوڑا الٹا ستر چھپاون دی بجائے ہر کسے نو ظاہر کرے ستر، تے سمجھ لے اے بندہ شیطانی لباس پائی پھردا ہے، رحمانی لباس نہیں پائی پھردا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، استاد العلامہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے، اگر تھوڑے تو کوئی پوچھے قرآن مجید دے اندر
سوڑے چست تنگ، دوسرے لفظاں مرداں دی پینٹ تے عورتاں دے جویں سوڑے کپڑے نے، بھئی انہاں دے خلاف قرآن مجید آیا ہے، اونج تے بتھیریاں تھاواں تے آیا ہے۔ ایک آیت میں تواڈے سامنے پڑھی، کئی کمینے کہندے نا کہ جی یہ بھی مسلماناں دے لباس نے، ہونا شرم کر بغیرتا، مسلماناں دا لباس کدی قرآن دے خلاف ہو سکتا ہے؟ شرم نہیں آؤندی؟ جیڑا بندہ اینو ایہو جے لباساں نو مسلماناں دا لباس آکھے کفر کردا ہے۔ کیوں؟ اللہ دے مقابلے چاہندا ہے۔ اللہ نے قرآن وچ مسلماناں دا لباس فرما دیتا ہے صاف، یواری سواتکم۔ او مرے ذرا اونچی بول سبحان اللہ، شکر پڑھ رب العالمین دا جس تینو کھلے لباس وچ رکھیا ہے۔ یہ کھلا لباس نبیاں دا لباس ہے، ولیاں دا لباس ہے، اللہ دے قرآن دا دسیا لباس ہے۔ سمجھ نہیں آئی نے؟ اور پتلا لباس وہ بھی حرام ہو گیا۔ لباس پتلا ہوئے جس نال رنگت ظاہر ہوئے وہ بھی پانا حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے دس دیتا یواری سواتکم، وہ دے ستر چھپان واسطے لباس آیا ہے۔ پتلا ہوئے گا تے ستر نہیں چھپاوے گا تو پھر بھی مقصد پورا نہ ہویا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن نے دس دیتا لباس مسلمان دا او دے واسطے دو صفتاں دا ہونا ضروری ہے، ایک کھلا ہوئے، ایک موٹا ہوئے۔ موٹا اتنا ہوئے جے نال رنگت ظاہر نہ ہوئے۔ سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ اور سنگیا ہن قرآن مجید تو اساں لباس دا مقصد سمجھ لیا، مسلماناں دے کافراں دے لباس دا فرق سمجھ لیا۔ کافر لوگ فیکٹریاں بنا کے ون سونے خوبصورت کپڑے ضرور بناؤندے نے، لیکن یہ نہ سمجھو انسان دی خدمت پہ کردے نے یا انسانیت دی خدمت پہ کردے نے۔ وہ انسانیت نو الٹا تباہ کردے نے لانتی لوگ۔ کیوں؟ وہ کمینے لوکاں دی خواہش پوری کردے نے، اللہ دی مرضی دے خلاف چلدے نے، نبیاں دی مرضی دے خلاف چلدے نے۔ لباس یہو جہا بناندے نے، یا سوڑے ہوندے نے یا پتلے ہوندے نے، دوویں لباس حرام نے۔ لباس وہی ہے جڑا کھلا بھی ہوئے موٹا بھی ہوئے، تاکہ جڑا اصل مقصد اللہ رب العالمین نے لباس دا دسیا ہے یواری سواتکم، ستر چھپانا تاکہ حیات غیرت محفوظ رہے۔ سمجھ لے لباس اصل مسلمان دا وہی ہے، وہ فیکٹریاں دا زیادہ ہونا انہوں انسانیت دی خدمت نہ سمجھی، یہ کفر دی شیطانیت دی خدمت پہ ہوندی۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک دکاناں بھریاں نہیں ویکھنا چاہتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ایسا کپڑا پسند کردا ہے، ایسا کپڑا چاہندا ہے جڑا مسلمان دی حیات غیرت دے محفوظ کرن دا سامان بن جاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت۔ توجہ ہے سنگیو، بولو بولو۔ یہ اللہ دے فقیر اتے میں چڑھتے رہن گے پھر انہوں دی توجہ ادھر ہو جاتی۔ اگر اتوں تھلے اتنے رکھ کے چلے جاؤ چنگا۔ شاہ جی ادھر توجہ کرو، پتا جو
اللہ اکبر. لباس دی گل سمجھا کے، کیونکہ ہن لباس نال اللہ نے تشبیہ دیتی ہے عورت تے مرد نو. توجہ ہے؟ اوے بابا تھلے ہو جا یارا، خلل نہ پاؤ یار. اٹھ بچہ اتوں، او کاکا اتوں اٹھ جا، تھلے ہو جا، تھلے ہو جا، ادھر ہو جا. توجہ ہے سونیو؟ لباس مسلمان دا تے کافر دا تے سمجھ آ گیا کہ نہ آیا؟ بولو بولو. اتوں پتہ چل گیا کہ جدید اور ماڈرن دنیا جنہوں سمجھ دیو یہ کدی خدمت کر رہی ہے؟ شیطان دی کدی خدمت کر رہی ہے. کیوں؟ انہاں دے ویڑیاں وچ، بازاراں وچ، انہاں دے تن تے، انہاں دیاں فیکٹریاں وچ شیطانی لباس ویکھو کہ بندے، رحمانی بہت گھٹ بنتے ہیں. ہوں اصل گل لاؤنے جڑا میں موضوع جوڑ کے بیٹھا وہ سمجھانا ہے کہ اللہ نے مردوں نو فرمایا ہے عورتاں واسطے لباس وانگو نے. او مسلمان عورتاں نو فرمایا ہے، عورتاں نو فرمایا ہے تسا مرداں واسطے لباس وانگو. او دوستو امار صاحب آخری بندے سن، اتنے کوئی نام نے پائے. بالکل 1 روپیہ نہ دیو، تسی آرام نال سن لو. توجہ ہے؟ ادھر ویکھو مسلمانوں، عورت لباس بن گیا تے مرد بھی. عورت مرد واسطے لباس ہے تے مرد عورت واسطے لباس ہے. ایویں ہن ایک لباس اساں پایا ہے جسم تے، مرد عورت لباس ہے پایا نہیں جاندا. ایویں لیکن اللہ نے اینو لباس وانگوں فرمایا ہے. مرد نو لباس وانگوں فرمایا ہے، عورت نو بھی لباس وانگوں فرمایا ہے. ہن لباس جڑا ہے اگر زینت واسطے حسن واسطے پاؤ تو تاں بھی ضروری ہے. توجہ ذرا، اونوں کسے بناونا ہے، اونوں کسے سینا ہے، او دا کوئی درزی ہونا ہے، او دا کوئی بناون والا ہونا ہے. صنعت دے کئی مراحل چوں گزر کے پھر وہ تن دے آوندا ہے. ایویں تو لباس دے بناون والا بناوے پھر وہ پھٹیا نہ ہووے، پلیت نہ ہووے، میلا نہ ہووے، زینت واسطے. ایویں ستر چھپاون واسطے دسیا ہے، موٹا ہووے کھلا ہووے تا ستر چھپاوے گا. ہوں اصا گل یہ کرنی ہے سب تو پہلا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ مرد عورت لباس وانگو نے ایک دوسرے واسطے. لباس نو کوئی بناون والا تیار کرنے والا ہوندا ہے تاں تن تے آوندا ہے، پھر ستر بھی چھپاندا ہے، سونا بھی لگدا ہے. ادھر ویکھ ہن اے مرد عورت نو تیار کر کے ایک دوسرے دا لباس بناون والے اس کائنات دے اندر دو طبقے نے. ایک طبقہ نبیاں دے، ایک طبقہ کافراں تے یورپیاں دے. یار آخر لباس جو بناونا ہے کسے بنانا ہے نا، کسے سینا ہے، کسے تیار کرنا ہے. تو ہن عورت مرد ایک دوسرے واسطے لباس جو بندے نے انہاں نوں تیار کون کردا ہے؟ اللہ. ایو مسئلہ سمجھانا. قربان جاواں
اینو تیار کرنے واسطے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے 1.25 لاکھ نبیاں دا سلسلہ چلایا ہے. سید الانبیاء دی ذات نے مرداں نو اپنے دین نال، عورتاں نو اپنے دین احکام دے نال ایسا مبارک لباس بنایا جے دین والے مرد عورت بن جان او دا لباس بن جاندا ہے، او دا لباس بن جاندا ہے. دنیا آخرت دوواں جہاناں دے اندر عزت دے دین ایمان دی حفاظت مرد عورت دی کردا ہے، عورت مرد دی کردی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال. اللہ جڑا دین اسلام جنوں آکھدے نے یہ دین عورتاں نوں وی دسدا ہے تساں انج بننا ہے، مرداں نوں وی دسدا ہے تساں انج بننا ہے. عورتاں نوں لباس مرداں دا بناون دی خاطر عورتاں نوں احکام دیندا ہے، مرداں نوں حکم دیندا ہے تاکہ عورتاں دا لباس بن جان. جدو دوویں لباس پاک صاف تے سونے بن جاندے نے دنیا آخرت دا ستر انسان دا چھپ جاندا ہے. تا کر کے ساڈے سیانے لوکاں وچ مثال ہے جے کسے دی عزت بچدی ہے تے گھروں بچدی ہے، جے برباد ہوندی ہے تاں وی گھروں برباد ہوندی. ہن ادھر ویکھ میں سونے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم مبارک مرداں عورتاں دے بڑے سنائے نے، لیکن ہن ایس موضوع دی مناسبت نال ایک حدیث بخاری دی سنا دینا. ایمان سلامت ہوے اچھی بولو سبحان اللہ. قربان جاواں کتاب النکاح دے اندر بخاری شریف دے اندر کتاب النکاح دے اندر بخاری شریف دے اندر ایک حدیث مبارک ہے جس حدیث نے مرد والا لباس یعنی مرد نو بھی حیات غیرت دا پیکر بناؤن واسطے ہدایت دیتی ہے، عورت نو بھی حیات غیرت دا پیکر بناؤن واسطے سونے نبی نے ہدایت دیتی ہے تاکہ ایک دوسرے دا لباس کامل تے صحیح تیار ہو جاوے. حدیث تے لفظ سن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمانہ غور نال گل سنی، حدیث پہ سنانا، کوئی ایویں قصہ نہیں سنانا، تاریخی گل نہیں سنانا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسے دوسری عورت دے نال انج نہ بیٹھے، انج کھلی نہ ہووے، او دی شکل صورت، او دا حلیہ، او دے جسم دی بناوٹ اپنے ذہن چ پکا لوے، پھر اپنے مرد کول جاوے، اپنے مرد نو اس عورت دی شکلاں دسے، حلیے دسے، بناوٹ دسے، فلانے دی دھی انجئی، فلانے دی بہن انجئی. گھر والی اپنے میاں نو، بی بی اپنے مرد نو کسے عورت دے بارے انج بیان نہ کرے کأنہو ینظر الیہا، مردوں دے منہ وچوں کسے دی دھی بہن دی
شکل بناوٹ سن کے کأنہ ینظر الیہا کأنہ ینظر الیہا انہوں انج لگے خیال آنے شروع ہو جا تصویر آنی شروع ہو جاوے صورت ذہن وچ گھومنی شروع ہو جاوے سونے نبی نے فرمایا کوئی عورت کسے عورت نال بیٹھ کے اپنے مرد نو اس عورت دا حلیہ بیان نہ کرے اور سجنا سونا نبی اے عورت اے مرد دے بار مرد نو بچاون واسطے دسیا ہے مرد دے خیال خراب نہ ہون مرد نو غلط خیال نہ ہون او دے واسطے ضروری ہے اے دی گھر والی کسے عورت دا حلیہ اینو نہ سناوے آپ ہی سمجھدار ہے دوسری گل نبی نے ساڈے عقل دے چھڈ دتی ہے جویں عورت اپنے مرد نو بیان نہیں کر سکتی مرد دا خیال خراب نہ ہوئے ایتھوں آپ ہی نبی سونے اشارہ دیتا ہے سمجھ لوی مرد بھی غیر مرد نال بیٹھ کے اپنی عورت دے سامنے او دے حلیہ شکل صورت بیان نہ کرے تاکہ عورت دا خیال خراب نہ ہوئے اور سونیا اور صدقے جاواں مدینے والیا اساں بھی سوچنے کیوں مولا علی تے سیدہ خاتون ورگے لباس مبارک تیار ہوئے نے کملی والے سبق تیری پرہیزگاری دے کمال دے دے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے بڑے حضرت صاحب اللہ اکبر جنہ بھید کھولے وہ انج دی حدیثاں کدی سنیاں جی جھوٹ نہ بولیا جی کدی سنیاں جی حدیثاں کی سنتے رہے ہو ہائے 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 اللہ اکبر اے بخاری شریف پورا ایک باب ہے اس دے تحت دو روایتاں آئی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی راوی نے جی الفاظ مبارک کی نے لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها فرمایا کوئی عورت کسی عورت نال انج نہ بیٹھے کہ او دا حلیہ او دی صورت توجہ او دی بناوٹ او دی رنگت انج بیان کرے اپنے میاں نو اوئے ذرا سوچتے صحیح عمرے ویکھتے صحیح ساڈا کملی والا عورت مرد ایک دوسرے دا لباس جو نے تے اے لباس کیویں تیار فرماندے نے ہائے 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 بولتے صحیح نا آخر پھر عورت مرد واسطے پردہ بن جاندی ہے تے مرد عورت واسطے پردہ بن جاندا ہے تے پردہ بھی انج بندے نے کہ خالی یہ نہیں کہ دنیا وچ بے عزتی تو بچ جاندے نے نا آخرت دے عذاب تو بھی بچ جاندے نے اللہ اکبر توجہ نہیں فرمائی نے سن فرمایا کوئی عورت دوسری عورت دی شکل پکا کے میں اس گل تے زور دیاں گا کیونکہ جڑا اے دے چوں میں کو نتیجہ کڈنا ہے وہ پھر تواڈے واسطے صحیح سبق ہوے گا تے ذرا غور کرو کہ فرمایا عورت دوسری عورت کی شکل پکا کے اپنے میاں نو بیان نہ کرے
یہ صاف مطلب نکلیا میاں دوسرے مرداں دی شکل پکا کے اپنی عورت نو بیان نہ کرے. کانہو ینظر الیہا، تو جیڑا نبی سونے نے ایتھے جملہ چھپایا ہے از قبیل اکتفا کا انہا تنظر الیہ بنے گا آخر کی کہ مرد بیان کرے مرد دا حلیہ اپنی عورت دے اگے تے عورت نو انج لگے جی میں ویکھدی پئیاں اس بندے نو. یہ مطلب ہے سونے نبی دسیا ہے کہ مرد جڑا او غیر عورتاں دے او میاں شکل بناوٹ تے برے خیالات تو محفوظ رہے، عورت بھی برے خیالات تو محفوظ رہے، غیران دا خیال اونوں بھی نہ آوے اونوں بھی نہ آوے، دوواں دے خیال بچاون واسطے نبی سونے فرمایا. ہن ذرا توجہ فرما، یہ بخاری نے فرمایا. ہن جدوں نبی سونے دی یہ تعلیم ہووے تے پھر لباس جے مرد بنے گا عورت واسطے وہ بھی رحمت، تے جے عورت بنے مرد واسطے لباس تے وہ بھی رحمت. ہن ایتھے ایک گل جڑی میں کرن لگا، میں آکھیا سی میں زور دے رہا تاکہ نتیجہ اور سنگیا ہن آپ اندازہ لگا او تعلیم یا ماحول جس وچ عورتاں دے ون سونے فوٹو تصویراں مرداں دیاں ون سونیاں سجا سجا کے تے او بازار کتاب کاغذ دکان بس ہر شاید ہر جگہ دے اوتے رکھی جاوے. ہن ایمان نال دس ہوئے کیا اے رسول اکرم دی مخالفت نہیں؟ اس تعلیم نو اس ماحول نو شیطاناں دا ماحول سمجھے گا یا نبی دے غلاماں دا ماحول سمجھے گا؟ سچی دسی ہوئے بول دے نہیں جی. نبی تے کسے دے منہ وچوں حلیہ سننا گوارا نہیں کردے، اودی اجازت نہیں دیندے، تے خود فلماں وچ رنا سامنے مرد سامنے وکھاونا، پھر شادیاں دے موقع تے خصوصاً دلہن دی فلم بناونی. او مسلماناں توجہ نہیں فرمائی نے. نکاح کرنے والے شادی کرنے والے بغیرت نو شرم نہیں آتی، وہ بغیرتا نکاح کے دی سنت کر رہے ہیں، یہ تو رسول دی سنت، تو جس رسول دی سنت ادا کر رہے ہیں اس رسول نے تواڈے واسطے ہدایت ٹوری ہے کہ عورت غیر مرد اگے بیان نہ کرے، کچھ غیر مرد اپنے عورت اگے عورت اپنے مرد دے اگے کسے دا حلیہ صورت بناوٹ وہ بیان نہ کرے. او تو ظالما ادھر ویکھ، عورت صورت ذہن وچ بٹھا کے اپنے میاں نو بیان نہیں کر سکتی، کجا غیر مرداں تے عورتاں دی فوٹو بنا کے وہ پھر عورتاں نو تے مرداں نو وکھاونا، مرد ویکھن عورتاں دیاں تے عورتاں ویکھن مرداں دیاں. تے ہن ایمان نال دس اے پھر لباس جیڑا تیار ہونا ہے جے مرد تے تاں وی لعنت بننا،
تے جے عورت ہے تے تاں وی لعنت بننا ہے. اے لباس دا اے طریقہ یعنی مرد تے عورت دی تیاری دا اے طریقہ یورپ والوں آیا ہے تے جڑا بخاری تو سنایا ہے وہ کملی والے تو آیا ہے. آگئی جے سمجھ کوئی نہ ذرا بول چاہ. ہائے 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 اللہ اکبر. ادھر دیکھو دوستو، تسی اے میرا موضوع سن کے خوش ہو رہے ہو؟ اسے ہی ماحول معاشرے دے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جڑے یہو جہ موضوع ساڈے سن کے سانو گالاں دیندے نے. وہ بھی طبقہ ہے. وہ گالاں کیوں دیندے نے؟ وہ کملی والے دے سبق نال تیار نہیں ہوئے. تو خوش کیوں نہ؟ تو پیو دادیاں کول اوہی سبق لئی بیٹھا جڑا سونے مدینے والا دتا سی. آئے ہائے اوہو جے انگریزی باندر نو ساڈے اقبال نے ویکھیا، ساڈے کلندر لاہوری اقبال نے انگریز دے ہتھوں تیار ہوئے باندر نو ویکھیا، کڑی ویکھی تے منڈا ویکھیا، دولہا ویکھیا تے دلہن ویکھی. ویکھ کے اقبال فرما پیا، بول پیا سناواں. ساڈا اقبال فرماندا ویکھ کے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. استاد العلماء، تاج العلماء، مفکر اسلام، شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھی بولو اے. کیا مطلب ساڈے اقبال فرماندا ہے میں کڑی منڈا انگریزی ویکھیا، میں آخیا جھلیا تو انگریزا یہودیاں دے رنگ رنگیا تاں پیا دسنا تینوں اس دردی معمار تیار کیتا ہے، تو سونے نبی دا تیار ہویا نہیں، ورنہ تیرے تے رنگ محمد ہی نظر آنا سی. تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. اور سنگیا توجہ فرما، انہاں ظالماں دردیاں دے ہاتھ دا تیار ہویا بندہ قوم واسطے عذاب ہے، عورت بھی تیار ہوئے تے جھگے واسطے عذاب ہے. او جھگے تائیں برباد ہوئے. درویش اللہ نے لباس فرمایا ہے، لباس پھٹیا ہوئے تاویں لباس کا مقصد گیا، اگر لباس پلیت ہوئے تاویں مقصد گیا، اگر پتلا ہوئے تاویں مقصد گیا، اگر غیر دے تن تے ہوئے تیرا ننگا تاویں مقصد فوت ہو گیا.
او سجنا اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا سانو لباس فرمایا وہ چاہتا ہے میرے احکام تے چل تاکہ تیرا لباس تیرے تن تے رہے. تیری عزت غیر دے ہاتھ آ گئی تو برباد ہو جاویں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. ایتھے گل کر توجہ. لباس کسے دا کوئی لے جاوے اینو لباس نے کی فائدہ دینا؟ وہ تو برباد ہو گیا. جدو یہ لباس کسے کول چلا گیا. یہ اللہ نے جڑا لباس فرمایا ایک دوے دا اس دسیا ہے عورتاں نو چاہیے مرداں اپنیاں دا خیال رکھن، وہ منہ نہ مارے کسے منے. اے نہ کہ کنجری دلی بن کے بیٹھی رہے جدے مرضی وہ منہ مارے آکھے ٹھیک مینوں کی نہ. اللہ نے فرمایا تو لباس ہے او دا چھپا، اینو محفوظ کر. توجہ نہیں فرمائی. ہن عورت لباس ہے مرد دا، یہ عورت نگرانی کرے مرد دی. مرد لباس ہے عورت دا، یہ خیال رکھے عورت دا. او دا لباس کسے اور کول نہ لاوے، اے دا لباس کسے اور کول نہ جاوے. لباس ایک دوے دا نے تے ایک دوے تک محدود رہن. سمجھ نہیں آئی نے؟ ہاں ایک دوے تک محدود رہن. اور توجہ ایتھے ایک نقطہ دسنا چاہنا، یہ مغالطہ گمراہی ہے یا شیطانی ہے جیڑی عام پھیل گئی ہے تے پھیل دی پئی ہے. تو راڈا طبقہ جڑا انہاں گلاں تے خوش ہونے والا ہے نا، ماشاءاللہ دیہاتاں چ ادھر ادھر کافی نے، لیکن عجیب گل یہ دکھ دی کہ یہ گھٹتے پین وہ ودتے پین، یہ گھٹتے پین. ہاں کیونکہ یہ وہی سبق اپنے بچیاں نو دیواندے نے تے بچے مڑ اسے رنگ چ آ جاندے نے. یہ گھٹتے پین وہ ودتے پین. کیسی عجیب بربادی ہے کہ ہر بندہ مسلمان آپ نو گھٹا رہا ہے، مکا رہا ہے تے کافراں نو ودا رہا ہے. بول دے نہیں جی. لیکن ایک ہوں میں گل کرنا چاہنا ہے، وہ سارے کلندر بھی کیتی، وہ بعد کلندر دا ایک کلام بعد سمجھا پڑھاں گا. لوگ عام سمجھتے ہیں کہ جی عورت باہر لگی جاوے جتھے مرضی جاوے صرف پردے چ جاوے، با پرد عورت چلی جاوے جتھے مرضی جاوے با پرد ہو کے جاوے. سنگیا یاد رکھی میری گل. اللہ اکبر. قرآن و حدیث نو پڑھنے والا بندہ تے اس گل نو سمجھدا ہے تے مسلمان بندہ بھی سمجھدا ہے. نری گمراہی ہے تے نرا کفر ہے گل آکھنا بھی او پرد. گل سمجھو، عورت پردے نال جاوے باویں بغیر پردے دے جاوے، جدو غیر دے کول ٹر جاوے گی اس لئے عزت نہیں بچ سکتی. میری گل نہیں سمجھا؟ میں ویکھیا ہے اج دے اس لانتی ماحول چ نا کئی ٹوپی والے برخے پا کے بھی بڑھیاں جاندیاں نے انگریزی کماں نو، ہاں جی باہر نو. تے پھر او جڑے فدو ماں پیو نے نا وہ سمجھ رہے ہوندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڈی پردہ کر کے جاندی. اوے اللہ دیا بندیا سنو جھلا نہ بن. اقبال نے بھی گل سمجھائی، اندر اندازے سمجھاواں گا. دیسی رنگ تین سمجھا دینا. پہلا پرانی مثال اساں دیندے ہوندے ساں کہ خربوزہ ہوندے نا خربوزے، اگر انہاں نو ٹوکرے چ رکھ کے اتے کپڑا پا کے
تے کوئی گدڑاں دے اگوں چھڈ آوے تے ہن او آکھے یار کی کرن گے کی نقصان ہونا ہے تو تے کپڑے نہ آخر کپڑا تے پایا ہے نا کج کے تے بھیجیا ہے نا باویں گدڑاں دے اگوں خربوز رکھے پر ہے تو کپڑے ہیں ہن سچی دسیں جنہ گدڑاں نے ٹوکرے منہ تے مار لینے نے انہاں کول باقی کپڑا نہیں پاڑیا جانا بہت ہی بغیرت بندہ ہے وہ جڑا یہ سوچ رکھتا ہے اور کنجرا کنو پہ دھوکھا دینا ہے کنو دھوکھا پہ دینا ہے آپ نو وہ پاگلا یا مسلمانوں یا خدا رسول نو دینا جاننا وہ کنو دھوکھا پہ دینا ہے عزت اپنی برباد پہ کرنا ہے وہ چوڑا یہ تیرا لباس ہے اینو بچانا چاہنا ہے تے اپنی اکھ تھلے رکھ اوے نقطہ قرآن و حدیث جی آئے اور یہ نقطہ اقبال بھی دسے تے یہ نقطہ حکمت نال بھی سمجھا دیتا ہے یاد رکھنا میری گل پردہ عورت نو نہیں بچا سکتا عورت نو اگر بچاندا ہے تے اپنے غیرت والے مرد دی نگرانی بچاندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شیر اسلام مفکر اسلام استاد العلماء مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال اور سنو اقبال کی طرف آتا ہوں فقہا کی ایک بات بتاتا ہوں اور ساڈے علماء فقہا بزرگاں لکھیا عورت دی مثال انج سمجھو جویں کسائی دے پھٹے دے اوتے گوشت پیا ہوئے ہن کسائی دے پھٹے تے گوشت ہوئے اتو کپڑا بھی پایا ہوندا ہے بھی مکھیاں نہ بہن پھر چھڑی بھی رکھی ہوندی ایویں پھر آپ بھی بیٹھا ہوندا ہے اگر کسائی انج کرے کپڑا پا کے آپ چلا جاوے تو ہن کتے واسطے کسائی دے پھٹے دے اوتے چھال مارنی کوئی اوکھی سچی دسی او دا کپڑا چکنا اوکھا ہے مڑ آوے واپس تے کوئی بوٹی اوتھے پئی ہوئے کوئی اوتھے پئی ہوئے ہیں تے گوشت کھل رہا اجڑیا ہوئے تے او کسائی آپ نو چھتر مارے او بزرگاں کتاباں وچ لکھیا ہے عورت دی مثال ایویں جھلا کپڑا پایا پھر اتوں چھڑی رکھ کے بیٹھا پھر آپ بیٹھے اپنی نگرانی تھلے بچ سکتا ہے ہٹ گیا تے کتے تو نہیں بچ سکتا لہذا اگر مسلمان اپنی عزت بچانا چاہتے اے لباس اپنا محفوظ رکھنا چاہتا ہے اے دا فرض بنتا ہے اے پردے پا کے کسے پاسے نہ بھیجے گھر دے اندر اپنی اکھ تھلے رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت اللہ سنو اے بڑا وڈا شرف اتنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پردہ کر کے لندن جاندی ہے لاکھ لعنت دی انی دیا پترا میری پردہ کر کے لندن جاندی ہے او لانتیا پردے بھی دو قسم دے ہوندے نے ایک پردہ عزت برباد کرنا واسطے ہوندا ہے تاکہ بہانہ لب جاوے باہر جاون دا ایک پردہ عزت بچاون واسطے ہوندا ہے جیڑا مرداں دی نگرانی وچ ہوے او پردہ عزت بچاندا ہے جیڑا مرد دی اکھ تو دور ہو جاوے او پردہ عزت لٹاندا ہے آئی جے سمجھ کے نہیں ہن ساڈے اقبال دا کلام سنو
اب دیکھو اقبال کی کتاب عورت کی حفاظت، عورت کی حفاظت، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کئی کنجر ایڈیاں داڑیاں رکھ کے دین لیا دین لیا دین آ دین آیا دین گیا دین آؤ، وہ عورتوں نو پتہ نہیں کتنے کتنے لے جاندے نے اسمبلی تک. تے اقبال کہندا عورت دی حفاظت کرو یا نہیں دیا اے ویکھ لے قسم ذات دی آندا عورت دی حفاظت کر. ہن عورت دی حفاظت دا نقطہ اوہی پہ سمجھاندا ہے جڑا میں دیسی زبان وچ پہلو سمجھا بیٹھا. ہن شعر ذرا ذوق واسطے سنا دینا سناواں. اقبال فرماندا ہے ایک زندہ حقیقت، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور. کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. فرماتا اقبال میرے سینے دے اندر ایک مسلمان واسطے سچی حقیقت زندہ پئی ہے، چھپی پئی ہے. پر اس حقیقت نو اس گل نو وہی سمجھے گا جیڑا غیرت مند ہونا ہے، جیڑا لہو سرد رکھدا ہے، جیڑا جسم دے اندر ٹھنڈا خون رکھدا ہے، جنوں ٹھڈا آکھدے نے، جنوں بغیرت آکھدے نے، جنوں دلہ آکھدے نے. اقبال کہندا او دلہ میری کلام نہیں سمجھے گا، وہی سمجھے گا جڑا غیرت والا ہوے گا. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. یہ مطلب اقبال صاحب دس رہا ہے میری گل غیرت منداں نال دلیاں نال کوئی نہیں. الحمدللہ ساڈی بھی گل غیرت منداں نال دلے نال کوئی نہیں، بھاویں پیر ہوے بھاویں ملا ہوے بھاویں عوام دا ہوے بھاویں حاکم ہوے، دلے نال ساڈی کوئی گل نہیں. نہ دلے نال ساڈے اقبال دا خطاب ہے، نہ سا چشتیاں دا خطاب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جیوے 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 جیوے. ہن او دسنا چاہندا ہے، او دسنا چاہندا ہے کیڑی زندہ حقیقت دے سینے دے اندر نے پردہ، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. اقبال کہندا ہے او بھاویں لکھ پردے پواویں، تعلیم پرانی دیویں بھاویں نویں دیویں، بھاویں مدرسے دیویں، بھاویں کسے جگہ دے. او توجہ فرما، اقبال فرماندا ہے عورتاں دی عزت دا اگر محافظ ہے نہ پردہ نہ مدرسہ نہ تعلیم ہے، وہ اپنا مرد غیرت والا ہے. غیرت مند مرد دی نگاہ تھلے رہے گی تے بچ جاوے گی. جے دی نگاہ تھلوں گئی مدرسے وچ بھی اجڑ جاوے گی، سکول وچ اجڑ جاوے گی، پردے نال ہی اجڑ جاوے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا.
توجہ ہے، پھر بغیر سر کے پڑھتا ہوں. نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی. کہندے نے نا کئی بیچارے مدرسے چھڈ آندے نے کہ اوتھے پڑھدی رہندی عالمہ بن کے آ جائے گی. وہ آندا انی دیا پترا اے عزت لٹا کے آوے گی. تو کیڑے چکراں وچ پیا پھرنا؟ نہ تعلیم نالوں آندا ہے عورت دی عزت بچدی ہے، نہ پردے نال بچدی ہے، صرف اپنے مرد دی نظر وچ بچدی. ہائے 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 ہائے. او بول دے مرو تواڈے واسطے انشاءاللہ یہ بہت قیمتی ہیرے موتی نے مکھن وانگو انشاءاللہ خوش ہو کے قبول کرے گا. لیکن دلیاں نو بڑی اگ لگے گی انہاں گلاں نال. ہوئے 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 ہوئے. اس آخیا بھی بغیرتاں نو کسے آخیا تانوں غصہ آوندا ہے؟ انہیں آخیا سانو بھی آخر خون تے ہے نا. انہیں آخیا کدوں آوندا ہے؟ انہیں آخیا جس لے کوئی غیرت دی گل کرے. توجہ فرمائیے کہ نہیں؟ ادھر ویکھ سجنا، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. اقبال فرماتا ہے جیڑی حقیقت میں درسی ہے عورت کی عزت کی حفاظت صرف مرد ہے. یہ حقیقت جیڑی قوم نہیں جاندی او دا سورج چھتی ڈوب گیا، او غرق ہو گئی، برباد ہو گئی. او سجنا معلوم ہویا جی اسا قرآن نال غداری نہ کریے، حدیث نال نہ کریے، اقبال نال نہ کریے، اپنے حکماء اسلام نال نہ کریے، اپنے بزرگاں نال نہ کریے، مصطفیٰ دے یاراں نال نہ کریے، مصطفیٰ دے اہل بیت نال جی اسا غداری نہ کریے تے پھر سانو مننا پینا ہے. جڑے بھی عورتاں نو باہر لی جان دے بہانے بناؤندے نے، دعوتاں دیندے نے، کدی آندے نے تبلیغ دے چلو، کدی آندے نے الیکشن تے آو، کدی آندے نے ادھر آو. پر آیا جے پردہ کر کے سمجھ لے سور دا بچہ اے اسلام دا دشمن ہے، تیری عزت دا دشمن ہے، تیری عزت دا دشمن تیری عزت نو باہر جان دی دعوت نہیں دے گا. وہ تینو اے ہوئی فکر دے گا اینو اپنی اکھ تھلے محفوظ کر لے. آگے جی سمجھ کوئی نہ ہو مرے. بول دو کہ نہیں؟ اساں منافقت نہیں کرتے. میں یہ نہیں آکھاں گا کہ اقبال کہتا ہے الیکشن گندے انڈے ہیں ان کو باہر پھینک دو، پھر میں آکھاں جنت دا ٹکٹ گندے. اقبال دے شعر بھی پڑھی جاواں، گندے انڈے بھی کہی جاواں، نال جنت بھی کہی جاواں. جنت دا ٹکٹ گندا انڈا نہیں ہو سکتا، گندا انڈا جنت دی ٹکٹ نہیں ہو سکتا. یار عجیب تماشا جڑیا کرا ہے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ سچ کہہ گیا اقبال، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ خدا بندہ یہ تیرے
بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے. او مسلمانوں گلاں تے سمجھ انسانوں ساری آتی ہے، پر پھس بڑے پھیڑے گئے ہیں اس ماحول معاشرے چوں. ایویں نامراد بندے نو ولیٹدا ہے جی میں وہ ڈامر نہیں ہوندا تہاڈی سرائکی ڈامر آکھ دو ٹڈی مکڑی جی میں او مکھی نو ولیٹ دی نا اپنے جالے اینج ولیٹے گئے ہیں. ہاں ہن میری فلم پہ بناندے نے ایسا یہ نہ جا کے کسی دے گھر وکھانی. ہوں یہ حضور دی منشا دے اسلام دی منشا دے خلاف، اسلام دی منشا دے خلاف. کیوں کہ حدیث جڑی سنائی وہ دسدی پئی عورتاں مرداں نو ویکھن تو پرہیز کرن تے مرد عورتاں نو ویکھن تو پرہیز کرن. یہ چلنی ہے گھراں دے اندر، بیبییاں ویکھن گیاں، حدیث بیان بھی کیتی بیٹھے ہیں تے یہ ساڈی ڈنڈ لائی جاندے نے. اپنی تو لائی پر انہاں نو اپنی دا تے خیال ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ. خیر اور سنو، ڈبدے پے ہون بندے ڈبدے پے ہون ایک کھین بھئی وہ ڈوبنا چاہتے ہیں، ایک کھین وہ نکلنا چاہتے ہیں. مجرم وہ بنتے جڑے ڈوبنا چاہتے ہیں. اساں اس لعنت وچ ڈوبنا نہیں چاہتے، اساں نکلنا چاہتے ہیں تاں کر کے تے ان دے خلاف بولنے. ہاں جی اس دے خلاف بولنے تاں اب چلو کسے ویلے ہی بات مالک کرم کرے بازی پرت پوے حالات بدل پین ورنہ یہ بالکل پکی گل جے. سنو اور میں قرآن دے حوالے نال ایک گل کرن لگا. حضرت یوسف اللہ دا پیغمبر ہے سن کہ نہیں؟ بولو. ایڈا پاک پیغمبر مالکن ہو گئے بادشاہ دی گھر والی مالکن ہو گئے برائی دی دعوت کلے کمرے دیندی تے اتو دھمکی دیندی ہے جے نہ مننی تے جیل سٹ دیاں گی. اللہ دا قرآن فرماندا ہے پروردگار دی بارگاہ دے اندر یوسف نے عرض کی تھی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. آخیا پروردگار مینوں جدی دعوت دیندے نے برائی دی میں جیل جانا پسند کرنا وا. اے برائی نہیں کر سکتا. ایڈا پاک پیغمبر ہے لیکن نظر دا حال ویکھ، نظر دا نتیجہ ویکھ. بادشاہ دی گھر والی نظر جو پاؤندی سی
بادشاہ دا جھگا برباد کر دیتا، بدنامی پورے زمانے کر دیتی۔ بزرگاں فرمایا جھلیا جے نیک نامی چاہنا نہ کسے دے نظر پاوی، نہ کسے دے اسے اپنی دی نظر پان دیوی۔ اللہ وہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ میرے دوستو، لباس نبی دے طریقے دے مطابق، یعنی عورت اور مرد لباس ہے نا ایک دوجے دا، تے اے لباس نبی دے طریقے نال تیار ہوئے، اے لباس کامل ہے، اے لباس تروں جہاناں وچ بندے دی حفاظت کردا ہے۔ تے جے یورپی طریقے نال تیار ہوئے، وہ لباس کی تیار کردے نے، وہ ایویں سمجھ بندہ ہے اونوں بھی باندر بنا دیندے نے، لباس کتھوں؟ باندر دا کام تے آکار ہے نا، مار مار پنجے تے جے دے تن تے کچھ ہے وہ بھی چیر پھاڑ کے سٹ دینا۔ وہ بندے نو بھی باندر بنا دین تے بڈھی نو بھی باندری بنا دین، ایویں سچی دسی نہ او دے واسطے لباس ہے، نہ او دے واسطے لباس ہے، او دے واسطے باندر ہے، او دے واسطے باندر ہے، وہ بھی لباسوں بغیر ہے۔ ویاہ کر کے جن لباس تو بغیر رہنا ہوئے نا، وہ انگریزی طریقے سے جاوے، جن لباس نال تین جہاناں میں عزت پانی ہوئے، میرے محمد دے طریقے تے آوے۔ لہذا او بیبیاں واسطے اے عرض ہے، بیبیو او تواڈا خیر خواہ ہے جیڑا توانوں تواڈے مرد تک محدود تے گھر وچ پابند رکھنا چاہندا ہے۔ ہائے تاں کر کے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پوچھا گیا حضور عورت سب تو نیڑے، سب تو زیادہ نیڑے اللہ دے کس وقت ہوندی ہے؟ فرمایا جس ویلے گھر دے تہ خانے وچ بہ کے اللہ اللہ کر دی ہو۔ فرمایا میری مسجد وچ نماز پڑھے، میری مسجد وچ نماز پڑھے، تے فرمایا اس نالوں افضل نماز عورت دی اوے جیڑی اپنے محلے دی مسجد وچ پڑھے، تے محلے دی مسجد وچ پڑھن نالوں او نماز افضل ہے جیڑی گھر دے سین وچ پڑھے، تے گھر دے سین وچ پڑھن نالوں افضل ہوے جیڑی گھر دے کمرے وچ پڑھے، تے گھر دے کمرے وچ پڑھن نالوں افضل ہو نماز ہے جیڑی تہ خانے وچ پڑھے۔ میرے خدا پاکا یار کتھے حالات پہنچ گئے نے وہ مسلمانوں ساڈے، اس تو زیادہ دماغ سوزی نہیں کردا۔ پروردگار عالم نصیحت دے چند کلمات قبول فرماوے۔ اللہ اکبر۔ انہیں فرمائش کی تھی میاں صاحب دے ایک شیر دی، عارف کھڑی میاں صاحب فرماؤندے نے، جی میں میاں صاحب فرمایا اونج بھی آکھاں تے تھوڑی جی تبدیلی درویشاں کی تھی، اونج بھی آکھ دینا
آپ فرماندے نے عزتاں ویچ کے دھیاں ویچ کے وہ ایشا کر دے برگر کھاندے کیسی انہونی ہوئی عزت ویچ کے برگر کھاندے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذاتی اونا دی یارو غیرت جنا دی موئی کنجر ذاتی اونا دی یارو غیرت جنا قرآن پاک دے خلاف جلسے والے تقسیم کرنے نے جنہ لینے ہوں کل دن بعد نماز زور لودھنا شریف جلسہ ہوئے گا کنڈی بلوچاں دی موضوع ہوئے گا انشاءاللہ العزیز کفار لوگ نبیوں کے دشمن کیوں بنتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام شمع جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام پڑھو پڑھو چپ کی کر گئے مصطفیٰ جان سلام شمع بز میں ہدایت پہلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا احمد رضا آمین اللہ آمین اللہ